متائے جہاں ہے تو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ وہ پورا دن ان تینوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، تہوار کا موقع تھا، اس لیے باہر ہر طرف خوب گہما گہمی تھی۔ باہر سردی بھی شدید تھی۔ نومبر کے مہینے میں اتنی شدید ٹھنڈ تھی، لگتا تھا اس سال نیو یارک میں سردیاں ہر مرتبہ سے زیادہ شدید آنے والی تھیں۔ وہ لوگ عباد کی گاڑی میں گھومنے نکلے ہوئے تھے۔ شام 7 بجے عباد نے انہیں ان کے اپارٹمنٹ ڈراپ کر دیا تھا۔ یہ لو تمہارے لیے۔ عباد کو خداحافظ کہہ کر وہ اور ماما جانی گاڑی سے اتری، تب عباد نے ایک شاپنگ بیگ گاڑی کی ڈگی سے نکال کر اسے پکڑایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ شاپنگ بیگ اس سے لے لیا تھا۔ اسے پہلے ہی پتا تھا وہ یوں ہی بول رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عباد ہنیا سجاد کے لیے کچھ لیے بغیر یوں ہی خالی ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پاپا نیو یارک میں ایک کامیاب لائر تھے، ایک بہترین فرم میں پارٹنر تھے، اور اس کے علاوہ وہ اور ماما جانی کے لیے اتنا چھوڑ کر گئے تھے کہ اگر وہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد کوئی جاب نہ بھی کرتی تب بھی بڑی اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ جب اللہ نے مالی اعتبار سے یہ خوشحالی دی ہوئی تھی تو وہ جب چاہتی جہاں سے چاہتی اپنے لیے کچھ بھی خرید سکتی تھی، مگر خود خریدی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں اسے عباد کے تحفے میں دی ہوئی چیزیں زیادہ پیاری لگتی تھیں۔ جو کہ کتاب عباد نے اسے خرید کر دی تھی، چاہتی تو وہ خود بھی کھڑے کھڑے خرید سکتی تھی، مگر عباد کے خرید کر دینے سے وہ کتاب انمول ہو گئی تھی، بہت خاص، بہت اہم اور بہت پیاری ہو گئی تھی۔ عباد کے سامنے اس نے تھینک یو کہتے صرف شاپنگ بیگ کے اندر ذرا سا جھانکا تھا۔ اس میں کچھ کپڑوں ٹائپ کی چیز نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے تسلی سے اوپر جا کے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اوپر آ کے دیکھا تو وہ ایک ماڈرن اسٹائل کا پاکستانی ڈریس تھا۔ ڈارک گرین ٹراؤزر، لائٹ گرین اونچی سی قمیض اور لائٹ گرین دوپٹہ۔ قمیض اور دوپٹے پر ڈارک گرین رنگوں کے دھاگوں سے بڑی نفیس کڑھائی کی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اس طرح کے جدید انداز فیشن کے چند پاکستانی کپڑے تھے جنہیں وہ عید، بقرعید وغیرہ پر یا یہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تو اس میں پہن کر جایا کرتی تھی، مگر اتفاق سے اس نے ابھی تک کبھی بھی عباد کے سامنے پاکستانی ڈریس نہیں پہنا تھا۔ عباد اس کے لیے کپڑے لایا تھا، یعنی وہ اسے اس لباس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے پاکستانی ملبوسات میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، پھر نیو یارک کی شدید سردی میں پاکستانی لباس پہننا بھی دل گردے کا کام ہوتا ہے، مگر اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس طرح کے کپڑے پہننے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ہر وقت نہ صحیح تو کم از کم جب عباد سے ملتی ہے تب تو ضرور اس طرح کے لباس پہننے چاہیے جن میں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ آخر یہ میری ہونے والی بھابھی صاحبہ کب تشریف لائیں گی؟ اس کے ساتھ کچن میں موجود عدیل نے نہ جانے کون سی بھی دفعہ یہ بات کہی تھی۔ عباد میکرونی ابال رہا تھا جبکہ عدیل کچن میں رکھی میز پر چڑھ کر بیٹھا سوائے باتوں کے کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ عدیل سفیان اس کا سب سے قریبی، سب سے خاص دوست تھا۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ ان دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ ان دونوں کی فیملیز بھی اس دوستی کے سبب ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھی۔ عدیل عباد کے مما پاپا سے اور عباد عدیل کے والدین اور بھائی بہنوں سے بہت بے تکلف تھا۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے گھر بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ان دونوں نے این ایک ساتھ کی تھی۔ انجینئرنگ کی بس یہ فرق تھا کہ عباد نے سول انجینئرنگ کی تھی اور عدیل نے میکینیکل انجینئرنگ۔ ایک ہی ساتھ پاس آؤٹ کر کے وہ دونوں اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں ایم ایس کرنے آگے پیچھے ہی امریکہ آئے تھے۔ عدیل بوسٹن میں مقیم تھا، وہ وہاں بوسٹن یونیورسٹی میں سے ایم ایس کر رہا تھا۔ امریکہ میں الگ الگ جگہوں پر رہنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نکال ہی لیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں جب وہ ریسرچ کے حوالے سے بوسٹن گیا تھا تب عدیل ہی کے پاس ٹھہرا تھا۔ مما پاپا سے پہلے وہ ہنیا کے بارے میں اپنے کسی بھی جاننے والے کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، ملوانے کا تو ذکر ہی نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ جب وہ بوسٹن اس کے پاس جا کر ٹھہرا تو عدیل جیسا کائیاں اور چلاک اسے اتنی عقیدت اور محبت سے گھنٹوں کے حساب سے فون کے ساتھ مصروف دیکھ کر فوراً کسی گڑبڑ کے آثار کو بھانپ گیا۔ پھر تو جب تک اس نے ساری بات اگلوا نہ لی چین سے نہ بیٹھا۔ اور اب جب وہ 3-4 روز کے لیے کسی ایگزیبیشن میں شرکت کے لیے نیو یارک آیا ہوا تھا اور عباد ہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تب عباد کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے ہنیا سے ملوایا جائے۔ تب عباد اس ہفتے کی شام ہنیا کو کھانے پر انوائٹ کر ہی لیا تھا۔ ان دنوں اس کی اپنی پڑھائی کی مصروفیات کافی بڑھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ گھر پر پکانے کے جھنجھٹ پالنے کے بجائے میزبانی کے فرائض نبھاتا عدیل کو کہیں نہ کہیں باہر لے جا کر کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ آج کی یہ دعوت خاص عدیل ہی کے اصرار پر گھر پر ہو رہی تھی۔ وہ عباد کے باہر لے جا کر کھانا کھانے کو اچھی میزبانی ماننے سے انکاری تھا۔ امریکہ آ کر تیرا خون سفید ہو گیا ہے،
میرے پاس آیا تھا تو میں کیسے تجھے مزے مزے کے کھانے پکا پکا کر کھلاتا تھا، اور تو شرم کر عباد عزیر، شرم کر۔ یہ الگ بات کہ تانے دیتا اپنے کھلائے جن مزے مزے کے کھانوں کا وہ ذکر کر رہا تھا، وہ عباد کا دل ہی جانتا تھا کہ کس طرح کے ہوتے تھے۔ عدیل سفیان انجینئر اچھا بے شک تھا، مگر کوک انتہائی برا۔ خیر، اس کے تانوں تشنوں سے تنگ آ کر عدیل نے آج اس زبردستی کی دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس کے مہمان عدیل سفیان اور ہنیہ سجاد تھے۔ وہ ابھی عدیل کو کوئی جواب دے بھی نہیں پایا تھا کہ دروازے پر بیل ہو گئی۔ ہنیہ آ گئی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے جانا چاہتا تھا کہ عدیل جھٹ میز پر سے اترا اور اسے روک کر بولا، دروازہ میں کھول دوں گا، تم کھانا پکاؤ۔ اس کے گھورنے کو نظر انداز کرتا عدیل دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اس کے کچن سے اپارٹمنٹ کا مین دروازہ نظر آتا تھا۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس طرف دیکھنے لگا۔ عدیل نے دروازہ کھول دیا اور ہنیہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی گرم جوشی سے بولا، السلام علیکم، میں عدیل سفیان ہوں، عباد کا بچپن کا دوست، اور آپ یقیناً ہنیہ سجاد ہیں۔ عدیل نے ہنیہ کے ہاتھ سے اس کی چھتری لے لی تھی اور اسے دروازے کے ساتھ ہی موجود چھتریوں میں ٹانگنے لگا۔ آئیں نا، آپ اندر آئیں، بڑی خوشی ہو رہی مجھے آپ سے مل کے۔ آج باہر سردی تو شدید ہی تھی، ساتھ تیز بارش بھی ہو رہی تھی۔ ہنیہ نے اوور کوٹ، گلوز سب کچھ پہن رکھا تھا، پھر بھی اس کا چہرہ سردی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں اس بے تکلفی سے ملتے عباد کے دوست کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے مل کے خوشی ہوئی، ہنیہ نے گلوز اتارتے ہوئے عدیل سے کہا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے اب کچن ہی کی طرف آ رہے تھے۔ عباد ہنیہ کو دیکھ رہا تھا، مگر ہنیہ جب تک تھوڑا آگے نہ بڑھ گئی تھی اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ ویسے آپ چاہیں تو مجھے تم کہہ سکتی ہیں، عباد آپ کا دوست ہے اور میرا بھی دوست ہے، تو دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے۔ ہنیہ کو شاید وہ اس طرح ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس درجہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا اچھا لگ رہا تھا، تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ اوکے، میرے ابھی ابھی بنے دوست عدیل سفیان، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ عباد کہاں ہے؟ وہ سگڑ بچہ ہم دونوں کے لیے کھانا پکا رہا ہے، لاؤ یہ کوٹ میں ہینگ کر دوں۔ ہنیہ نے گلوز کے بعد اپنا اوور کوٹ بھی اتار لیا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اور گلوز کہیں رکھنا چاہتی تھی کہ صدا کے کامچور عدیل سفیان نے بڑی شائستگی اور مینرز کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے اپنی خدمات پیش کیں۔ کمینہ نہ ہو تو شام سے مجال تھی جو وہ ٹس سے مس بھی ہوا ہو، اس کی ذرا سی بھی مدد نہیں کرائی، اور اب کیسے اپنی خدمات کی آفر کر رہا ہے، جیسے ہنیہ خود تو اپنا کوٹ کہیں رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ عدیل کو گالیاں دے کر فارغ ہوا تب اس نے بھرپور تفصیلی نگاہ ہنیہ پر ڈالی تھی۔ اسے سبز رنگ کا وہی ڈریس پہن رکھا تھا جو وہ ابھی بوسٹن سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اسے بے اختیار ہنیہ پر شدت سے پیار آیا۔ اس نے بوسٹن میں ایک پاکستانی بوتیک سے اس کے لیے ڈریس خریدا تھا۔ یوں ہی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاں کے کپڑوں میں سے دیکھے۔ ہنیہ لباس بڑا باوقار سا پہنتی تھی۔ پہنتی بے شک وہ جینز، ٹراؤزر، شرٹس اور لانگ اسکرٹس تھی، مگر اس کا لباس بڑا باوقار ہوتا تھا۔ اس میں بے حیائی نہ ہوتی تھی، نہ جسم کی کسی بھی انداز سے نمائش، بلکہ زیادہ تر وہ پینٹ شرٹ کے اوپر اتنے ڈھیلے ڈھالے لمبے سویٹرز پہنا کرتی تھی کہ دیکھنے والے یہ تک نہیں جان سکتے تھے کہ اس لڑکی کا فگر ہے کیسا، وہ کتنی دبلی، کتنی اسمارٹ یا کتنے مناسب سراپے کی مالک ہے۔ اسے ہنیہ سے محبت ہو گئی تھی اور اس کی خوبیاں، اچھائیاں بہت بعد میں جا کر پتہ چل رہی تھی۔ جب وہ ہنیہ سجاد کے لیے بے اختیار اور بے بس کر دینے والی محبت میں مبتلا ہوا تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی نیچر، مزاج ہے کیسا، وہ کس کردار کی حامل ہے۔ پاکستانی اوریجن رکھتی تھی، پر وہ ایک امریکن لڑکی تھی، اور یہاں اس نے صرف پاکستانی ہی کیا، دوسرے اسلامی ملکوں سے تعلق رکھتی مسلمان لڑکیوں کو ہر وہ عمل کرتے دیکھا تھا جو خالص اور اصلی امریکن لڑکیاں کرتی تھیں۔ جس معاشرے میں 15-16 سال کی لڑکیوں میں کنواری لڑکیاں تلاش کرنا محال ہو، وہاں وہ ایک امریکن لڑکی سے جو مسلمان بے شک تھی محبت کر بیٹھا تھا، اور جانتا نہیں تھا کہ اس لڑکی کی زندگی کیسی ہے۔ اس کی آمد سے قبل اس لڑکی کی زندگی میں کون کون آ چکا ہے، مگر ابھی اس کی ہنیہ سجاد سے دوستی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ صرف دور دور سے ہی اسے دیکھا کرتا تھا۔ جب اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ جس سے وہ بے اختیار محبت میں مبتلا ہوا ہے وہ ایسی لڑکی ہے جس پر وہ فخر کر سکے اور فخریہ اپنے ماں باپ سے جا کر ملوا سکے۔ جب وہ پہلی مرتبہ ہنیہ کو اپنے اپارٹمنٹ لایا تھا اور وہ اندر آنے سے انکار کر گئی تھی، تب فوری طور پر اسے ہنیہ کا ایسا کرنا اپنے سچے خالص جذبوں کی توہین لگا تھا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد جب وہ ہنیہ کو پروپوز بھی کر چکا اور اس کا پروپوز قبول بھی کر چکی، اس نے اس بات کو دوبارہ سوچا تو اسے ہنیہ سجاد پر پیار آنے کے ساتھ ساتھ اس پر فخر بھی محسوس ہوا۔ وہ کتنے مضبوط، کتنے اعلیٰ کردار کی لڑکی تھی۔ وہ آج اس کے لیے صرف اس خوشی دینے کے لیے یہ لباس پہن کر آئی تھی۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اتنی سخت ٹھنڈ میں اس نے یہ لباس اس کی خاطر پہنا تھا۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے سر تا پاؤں دیکھ رہا تھا۔ اس نے قمیص کے اوپر سبز رنگ ہی کا سویٹر پہن رکھا تھا۔
میک اپ اور جولری سے وہ ہمیشہ کوسوں دور رہتی تھی، پر آج وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے میک اپ بھی کر رکھا تھا اور زیور بھی پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ اوڑھنے کی اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی، مگر اس وقت اس نے شانوں پر اسی سوٹ کا ہلکے سبز رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ دوپٹہ سنبھال کر چلتی وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہنیا اور عدیل کچن کے قریب آ گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہو آبی؟ وہ دونوں کچن میں آ گئے تھے۔ ٹھیک، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تم آرام سے پہنچ گئیں؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جب سے وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ عدیل جو اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس نے بلا وجہ کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ چلو ہنیا، ابھی کھانا تیار ہونے میں تو وقت ہے، جب تک آبی کھانا تیار کرتا ہے اتنے میں ہم اندر چل کر کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ عدیل ہنیا سے بولا۔ وہ جیسے کوئی کوک شیف تھا، اس نے خار بھری نظروں سے عدیل کو گھورا۔ میرا خیال ہے باتیں یہیں کر لیتے ہیں، عدیل ساتھ ساتھ آبی کو ہیلپ بھی کروا دیتے ہیں۔ ہنیا ان دوستوں کے بیچ کی بے تحاشا بے تکلفی سے آگاہ تھی، نہ عدیل کی عادات سے۔ وہ ایسا آبی کو چڑھانے اور تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ تو بس سنجیدگی سے جواباً یہ بولی اور پھر اس کے قریب آ گئی۔ لا ابھی میں ہیلپ کراؤں، کیا کام کرنا رہ گیا ہے؟ میں کر لوں گا، تم ابھی تو آئی ہو، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ تو میں کیا پیدل چل کے آئی ہوں؟ سلاد بننی ہے کیا؟ اس نے بولتے بولتے میز پر رکھی سبزیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ عدیل خاموش کھڑا ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا، ایک نظر ہنیا کو۔ اسے اس کی ہونق حیرت بری شکل دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ امریکہ ہی میں پیدا ہوئی پلی بڑی لڑکی سن کر پتہ نہیں اس نے ہنیا کے متعلق کیا خاکہ اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، اور وہ ملاقات کے اولین لمحوں میں ہی اتنی زیادہ مشرقی ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ہنیا سلاد کے لیے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے میکرونی تیار کی، ہنیا نے سلاد بنا ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس نے چکن لیگ پیس ڈیپ فرائی کرنے میں بات کی مدد کرائی تھی۔ کام چوروں اور بے شرموں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے عدیل سفیان کو بھی آخرکار شرم آ ہی گئی تھی، اور اس نے میز پر برتن لگانے شروع کر دیے تھے۔ اس سارے عمل کے دوران عدیل اور ہنیا کی آپس میں بات چیت بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ خود جان بوجھ کر کم بول رہا تھا۔ عدیل کو ہنیا سے ملنے کا، دوست کی پسند سے متعارف ہونے کا اتنا شوق تھا، تو اب وہ چاہتا تھا کہ عدیل ہنیا کی شخصیت کو پوری طرح جان جائے اور اسے اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی منفرد سمجھے جتنی وہ حقیقت میں ہے۔ عدیل اور ہنیا کی زیادہ تر بات چیت اپنے اپنے پروفیشن سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ پر ہی ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہنیا نے بھی میز پر سے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ ان برتنوں کو دھونے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ فار گاڈ سیک ہنیا، میں نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، گھر کے کام کروانے کے لیے نہیں۔ دھل جائیں گے یہ برتن، چھوڑو انہیں۔ آج چونکہ بارش خاصی تیز ہو رہی تھی، اس لیے کھانے کے بعد ہنیا زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ وہ اپنا چاکلیٹ کلر کا اوور کوٹ اور گلوز پہننے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ عدیل اس پوری شام سارا وقت ان دونوں کے ساتھ موجود رہا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی ہنیا کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، آج بہت اچھی لگ رہی ہے یہ بتانا چاہتا تھا، مگر عدیل جان بوجھ کر سارا وقت اس پر سر پر سوار رہا۔ ہنیا دروازے تک آ گئی، وہ اس کے ساتھ نیچے تک جانا چاہتا تھا۔ ہاں چلو ہم ہنیا کو نیچے تک خدا حافظ کر کے آتے ہیں۔ اسے بھی ہنیا کے ساتھ دروازے سے نکلتا دیکھ کر عدیل فوراً بولا، ہنیا کو نیچے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ دانت پیستے اس نے دوست کو گھورا۔ بدتیسی کی نمائش کرتا عدیل وہیں رک گیا تھا۔ تمہارا دوست بہت اچھا ہے آبی، بہت جولی، زندہ دل سا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ اس سے بولی۔ اس نے آج ہنیا کو یہی کہہ کر انوائٹ کیا تھا کہ اس کے بچپن کا بہت گہرا دوست عدیل سفیان اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھنے لگی، میں ٹھیک سے تیار ہو کے آئی تھی نا ابھی؟ تمہارے دوست پر میرا امپریشن ٹھیک پڑا ہوگا نا؟ صرف ٹھیک؟ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ویسے مجھے تو تم اسٹرابریز والے سلیپنگ ڈریس میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، مگر آج میرا خیال ہے کہ تم سب کو ہی اچھی لگ رہی ہوگی۔ وہ اس کے شرارتی انداز پر کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ وہ دونوں اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے نکل آئے۔ اسے کیب کے ذریعے واپس جانا تھا۔ عباد نے اس کی چھتری کھولنے سے پہلے اپنی چھتری کھول لی تھی اور اس کے نیچے اسے پوری طرح لے لیا تھا۔ خود اس پر بارش کی چھینٹیں آ رہی تھیں، مگر ہنیا پر اس نے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیا تھا۔ ممی پاپا اور مما جانی مجھے لاڈ پیار میں بالکل نہیں بگاڑا تھا انہوں نے، مگر مجھے لگتا ہے تم مجھے اسپوائل کر کے ہی چھوڑو گے۔ مجھے بلا وجہ اپنے ناز نخرے اٹھوانے کی عادت ہوتی جا رہی ہے ابھی۔ وہ اس پر چھتری تانے اس کا محافظ بنا کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی۔ عباد نے ہاتھ دے کر پہلے ایک ٹیکسی روکی، جب وہ رک گئی تب وہ اس سے بولا، میں تمہارے ساتھ سارے ناز نخرے بڑی خوشی خوشی اٹھاؤں گا ہنیا سجاد۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹیکسی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، تب وہ اندر جانے کے لیے واپس مڑا۔ اپنے اپارٹمنٹ واپس آیا تو عدیل لیونگ روم میں صوفے پر اوندھا
کین ہاتھ میں لیے ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ کچن سمیٹ لیتے۔ اول درجے کے کام چور ہو تم عدیل۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ میرے گھر میں نوکروں کی فوج نہیں ہے، شرافت سے کچن میں آؤ اور میرے ساتھ برتن دھلواؤ۔ پہلے تم جیسے پیٹو کے لیے پکاؤ، ٹھسواؤ اور پھر برتن مانجو۔ مجھے کہ نوکر سمجھ رکھا ہے؟ اسے لتاڑتا کچن میں آ گیا تھا۔ برے برے منہ بناتا عدیل اس کے پیچھے کچن میں آ گیا تھا۔ وہ اسپنج کی مدد سے ایک سنک میں برتن پر ڈش واشنگ لکوڈ لگاتا جا رہا تھا اور برابر والے دوسرے سنک میں عدیل انہیں پانی سے دھو دھو کر رکھتا جا رہا تھا۔ وہ اب منتظر تھا کہ عدیل ہنیا کے متعلق کوئی تبصرہ کرے گا، کچھ کہے گا۔ وہ گھننا بنا ادھر ادھر کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرتا برتنوں کو کھنگالتا جا رہا تھا۔ عدیل، تمہیں ہنیا کیسی لگی؟ وہ پاپا مما کو پسند آئی گی نا؟ اس کے گھننے پن سے ہار مانتے اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ عدیل اس کی طرف دیکھ کر قہقہا لگا کر ہنسا۔ مجھے پتا تھا اتنی دیر سے اس بات کی بے چینی ہو رہی ہے، پر میں نے کہا عاشق سادے جب تک خود نہ پوچھیں گے میں بھی ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ عدیل ہنستے ہوئے اس سے دیکھنے لگا۔ یار تو واقعی کام سے گیا۔ میں شروع میں سمجھا تھا یوں ہی کوئی چھوٹا موٹا سا افیئر ہے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے تم سانس بھی سے دیکھ کر لیتے ہو۔ میں تھا تب اس پر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھی، آنکھیں اسے دیکھ کر 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اکیلے میں خدا جانے کیا حال ہوتا ہوگا تمہارا۔ میں نے تم سے یہ فضول بک بک کرنے کے لیے نہیں کہا، جو پوچھا ہے نا اس کا جواب دو۔ وہ اپنا مذاق اڑائے جانے پر خفگی سے بولا۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو نا ابھی؟ اس بار ہنسی مذاق ترک کر کے عدیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ اس لیے تو اس بات کی فکر مند ہوں کہ وہ مما پاپا کو پسند آ جائے گی کہ نہیں۔ تم بتاؤ عدیل بالکل سچائی سے، وہ مما پاپا کو کیسی لگے گی؟ ان دنوں اس کے لیے زندگی کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہنیا اس کے مما پاپا کو پسند آ جائے گی کہ نہیں۔ 100% پسند آئے گی۔ جب دوسرے میں تم نے مجھے ہنیا کے بارے میں بتایا تو سچی بات ہے میں کچھ خاص خوش نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کس چکر میں پڑ گئے، پاکستانی اوریجن رکھنے والی امریکن لڑکی۔ مجھے تمہارے لیے یہ چیز مناسب نہیں لگ رہی تھی، مگر ہنیا سے مل کر مجھے اپنے تمام باعث خیالات سے دستبردار ہونا پڑا۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے، ہر لحاظ سے تمہارے قابل، تمہاری فیملی کے شایان شان، آنٹی انکل کی اکلوتی بہو بننے کے لائق۔ اور جیسے تم احمقوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے، ایسے ہی وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہیں دیکھ رہی تھی۔ باتیں مجھ سے کر رہی تھی پر دھیان اس کا سارا تم پر تھا۔ ہماری پاکستانی لڑکیوں کی طرح وہ بہیو کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا تمہیں ہاتھ پکڑ کر بٹھا دے اور کچن کا سارا کام خود نمٹ دے۔ ایسے مٹھاس بھرے لمحوں میں تمہیں آبی کہہ رہی تھی، میں بلا وجہ تم سے جیلس ہوا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی جو خوبصورت بھی ہے، ذہین بھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھی عادات اور مزاج بھی رکھتی ہے، اچھی فیملی سے تعلق بھی رکھتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ آپ سے والہانہ محبت بھی کرتی ہے۔ آبی ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں یار؟ یہ ہنیا سجاد تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے تو پلیز مجھے اس سے ملوا دو۔ وہ سرشاری اور سکون سے مسکرا دیا تھا۔ ہنیا اس کے لیے جو تھی وہ تو تھی، مگر ان دنوں اس کی اصل فکر اپنے مما پاپا کی تھی۔ ہنیا انہیں کیسی لگے گی، وہ انہیں پسند آئے گی کہ نہیں؟ وہ چاہتا تھا جیسی والہانہ محبت ہنیا سے وہ کرتا ہے، ویسی ہی محبت اس کے مما پاپا کو بھی ہو جائے اس سے۔ عدیل کے کامنٹس نے اسے خوشی اور سکون پہنچایا تھا۔ اول تو اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے نہیں، ایک ہی بہن ہے اور وہ اس سے کئی سال بڑی اور شادی شدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی ہوتی بھی تو ہنیا سجاد ہو نہیں سکتی تھی۔ اس دنیا میں ہنیا سجاد صرف ایک ہی ہے اور وہ عباد عزیر کے لیے ہے۔ وہ کچھ مغرورانہ انداز میں بولا۔ کب ملواؤ گے تم آنٹی انکل سے ہنیا کو؟ مما پاپا کے نیو یارک آنے کا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ان کے آنے کا پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہا ہے۔ پاپا کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ کنفرم بھی ہو جاتی ہے، پھر ان کی کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی امپورٹنٹ کلائنٹ، کوئی اہم پروجیکٹ، اور ان کا آنا ملتوی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بار میں پاپا سے تھوڑا ناراض بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس طرح پھنسا ہوا ہوں کہ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں میں بھی پاکستان آنے کا سوچ نہیں سکتا، اور آپ دونوں سے ملنے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ لہٰذا پاپا نے پکا وعدہ کیا ہے کہ پوری کوشش کریں گے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں اگر یہاں نہ بھی آ سکے تو نیو ایئر میں تو ہر حال میں میرے ساتھ نیو یارک میں ہوں گے۔ پھر تو اب کم دن رہ گئے، دسمبر آدھا تو سمجھو گزر ہی گیا ہے۔ ہاں، اس لیے تو میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور تھوڑا سا ڈر بھی رہا ہوں۔ حالانکہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہنیا ایسی ہے کہ مما پاپا دونوں کو پہلی نظر میں دل و جان سے پسند آ جائے گی۔ وہ پاکستان میں سیٹل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، صرف پاکستان کیا، وہ کہتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، جہاں میں رہنا چاہوں۔ اس نے فقریہ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میں تجھ سے جیلس ہو رہا ہوں۔ بیڈ پر اوندھے لیٹے اس نے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ پاکستان رہنے اور پاکستان سیٹل ہونے کی بات پر اس کا دھیان خود بخود اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے اپنے گھر کو دیکھنے لگا۔ کراچی میں اس کا پیارا سا وہ گھر، شام کا وقت،
اس کے گھر کا بڑا خوبصورت سا لان چیئرز پر مما پاپا ہنیا اور وہ خود، کتنا مکمل تھا وہ منظر۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں رہ گیا تھا اب اس منظر کو حقیقت میں بدل جانے میں۔ یہ اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ اس کے لبوں پر بکھری دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر عدیل پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر بات بچوں کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند کیے ہی اس نے چڑھانے والے انداز میں عدیل کو جواب دیا، جاتے وقت لائٹ آف کر کے جانا۔ وہ کروٹ لے کر تکیے پر سر رکھ کر صحیح سے لیٹ گیا تھا۔ عدیل کچھ دیر بعد اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی یقیناً برابر والے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ ہنیا کو اپنے گھر کے مختلف حصوں میں مما پاپا اور اپنے ساتھ گھومتے پھرتے چلتے دیکھتے سے نیند آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں ایک عجیب سی بات بتاؤں ابھی، تم یقین نہیں کرو گے، مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا ابھی تک۔ آج صبح مجھے وقت نہیں پتا مگر میں گہری نیند میں تھی، مجھے ایسا لگا جیسے تم آئے ہو۔ میں اتنی گہری نیند سو رہی تھی اور اسی نیند میں مجھے احساس ہوا کہ تم میرے قریب کہیں موجود ہو۔ میری آنکھ کھل گئی تھی ابھی۔ ہنیا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ جس دن سے اس نے یہ بات اسے بتائی تھی وہ ہر روز دن میں نہ جانے کتنی بار اس بات کو سوچتا اور اس پر خوش ہوتا تھا۔ وہ لڑکی سے اتنا چاہتی تھی، وہ گہری نیند سوتے اپنے قریب اس کی موجودگی یوں پہچان گئی تھی جیسے عباد عزیر سے اس کا دل کا نہیں روح کا رشتہ تھا۔ جس روح کے ساتھ اس کی روح سے ازل کی صبح ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، اس کی طرف خود بخود کھینچی چلی آئی تھی، جیسے وہ بس کسی اندیکھی کسی انجانی قوت کے زیر اثر اس کے قریب کھنچتا چلا آیا تھا۔ یہ ایک روح کا دوسرے روح کے ساتھ ازل کے روز قائم ہوا لافانی رشتہ تھا اور انسانی فہم سے بہت بالا تر تھا۔ سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ تو آبی کے پیرنٹس امریکہ آنے والے ہیں؟ لائبریری کے ریڈنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھی گیتی نے اس سے پوچھا۔ ہاں، ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں لیکن دسمبر کے اینڈ یا جنوری کے شروع میں وہ لوگ یہاں آئیں گے، یہ تو بالکل کنفرم ہے۔ ہنیا ہی کے حوالے سے گیتی اور مائک کی بھی بات کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بات سے ملا کرتے تھے، تینوں کی آپس میں خوب بے تکلفی سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ گیتی اپنی بچپن کی دوست کے لیے بہت خوش تھی، اسے بات بہت پسند تھا۔ ہائی اسکول میں جب گیتی سمیت ان کے کلاس کی کوئی بھی لڑکی ایسی نہ تھی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، تب ہنیا کو تنہا دیکھ کر گیتی کڑا کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہنیا کے ساتھ کوئی لڑکا ڈیٹ پر جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کے مسلسل انکار کے بعد تو لڑکے اس کی طرف اور بھی زیادہ متوجہ ہوا کرتے تھے، مگر اس کے ایک مستقل انکار کی وجہ سے وہ سب واپس پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اپنے مذہب پر کاربند تھی، دوستوں کی پارٹیز میں فنکشنز میں ہر جگہ تنہا رہتی تھی، ہر جگہ تنہا نظر آتی تھی۔ وہ گیتی سے تنہا دیکھ کر کٹتی یا سوچتی تھی کہ کہیں اس کی دوست ہمیشہ یوں ہی تنہا نہ رہ جائے۔ اب جب اس کی دوست کو وہ مل گیا جس کے انتظار میں اس نے جونیئر اسکول، ہائی اسکول، یونیورسٹی کے ابتدائی تمام سال بالکل تنہا گزار دیے تھے، تب گیتی اس کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کے انتظار میں اس نے تمام سال اپنی عمر کے باقی لڑکیوں کے برخلاف تنہا کاٹے تھے۔ وہ تھا اس قابل کہ اس کے انتظار میں عمر گزار دی جائے۔ وہ ہنیا سے اتنی محبت کرتا تھا، کوئی پوچھنے اور بتانے والی بات تھی ہی نہیں۔ ہنیا اب گیتی سے یہ بات کر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ عباد کے والدین کے معیار پر پوری اتر بھی سکے گی کہ نہیں، اور گیتی سے دوستانہ گرم جوشی سے یقین دلا رہی تھی کہ وہ انہیں ضرور پسند آئے گی۔ فرائیڈے کو آبی آ رہا ہے نا تمہارے ساتھ؟ کچھ دیر بعد گیتی نے اس سے پوچھا۔ کرسمس ایو پر اس نے اپنے گھر پر پارٹی رکھی تھی جس میں اپنے تمام قریبی دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ گیتی نیو یارک میں تنہا رہ گئی تھی، پہلے اس کے والدین بھی یہیں تھے۔ جب اس کے والد ریٹائر ہو گئے تو وہ اس کی والدہ واپس کیلیفورنیا اپنے آبائی شہر لاس اینجلس منتقل ہو گئی۔ اپنی تعلیم کی وجہ سے گیتی یہیں رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر پارٹی میں ہنیا کے ساتھ ساتھ عباد کو بھی دعوت دی تھی، خود اسے فون کر کے پارٹی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ گیتی کے بذات خود انوائٹ کرنے کے باوجود بھی ایوان کا وہاں جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا۔ یار میں کیا کروں گا تمہارے فرینڈس کی پارٹی میں جا کر؟ تمہاری گیتی اور مائک کے علاوہ میں وہاں کسی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ وہاں میری سب فرینڈس اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ آئیں گی۔ گیتی نے تو ان کے بوائے فرینڈس کو انوائٹ بھی نہیں کیا اور وہ خود ہی انوائٹ کر کے پارٹی میں لے کے آ رہی ہیں۔ ابھی میں وہاں اکیلی جاؤں گی، تمہیں اچھا لگے گا؟ پلیز چلو نا میرے ساتھ۔ میں آج تک انہی فرینڈس کی پارٹیز میں ہمیشہ اکیلی گئی ہوں، اپنی فرینڈس کی طرح میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا جسے میں پارٹی میں اپنے ساتھ لے کے جا سکوں، دوستوں کے سامنے تھوڑا اترا سکوں۔ اس نے کہا اس بے ساختگی سے جیسے کوئی بہت قیمتی حسرت بیان کر رہی ہو۔ یہ بات قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تم مجھے لے جانے کا مقصد دوستوں کے سامنے اترانا اور شو آف کرنا ہے؟ تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے اچھا لگے گا نا، پراؤڈ فیل ہوگا۔
وہ سب تو صرف اپنے بوائے فرینڈس کو ساتھ لے کے آئیں گی، اور میرے ساتھ وہ آیا ہوگا جس نے مجھے پروپوز کیا ہے، جو مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ ابھی پلیز نا، اس طرح سے بول کر تو تم مجھے جان پر چلنے کو کہو گی، میں چلنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا جانا کتنے بجے ہے؟ وہ اس سے اپنی بات منوا کر فقریہ انداز میں مسکرائی، پھر اسے چلنے کا ٹائم بتانے لگی۔ گیتی کے گھر پارٹی میں جانے کے لیے اس نے بڑے اہتمام سے تیاری کی تھی۔ اس بار جو عید گزاری اس پر ماما جانی اسے ایک سیاہ رنگ کا ویلویٹ کا بہت خوبصورت ڈریس بنا کے دیا تھا۔ اپنے کسی جاننے والے سے انہوں نے اس کے لیے بطور خاص کراچی سے وہاں کے کسی مشہور ڈیزائنر کے بوتیک سے منگوایا تھا۔ ویلویٹ کا بلیک کلر کا انگرکھا اسٹائل کی اونچی سی قمیض، ویلویٹ ہی کا ٹراؤزر اور شرٹ کے گلے، آستینوں اور دامن پر سلور رنگ کا خوبصورت نازک سا کام بنا ہوا تھا۔ عید پر وہ ڈریس پہننے کا موقع نہ مل سکا، مگر آج اس نے وہی لباس منتخب کیا۔ چونکہ وہ ویلویٹ کا سوٹ تھا، اس لیے آج اسے ٹھنڈ کی مناسبت سے یہ ڈریس بالکل موزوں لگا۔ شوق نہیں تھا جولری وغیرہ کا، کوئی خاص کلیکشن بھی نہیں تھا۔ ماما جانی نے اسے اپنا سلور رنگوں کا سیٹ نکال کر دیا۔ سلور ہی کی چین میں سلور رنگوں سے آراستہ نیکلس، ایئر رنگز اور انگوٹھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے گہرے رنگ کی لپسٹک لگائی، آئی لائنر، مسکارا، بلش آن کا استعمال کیا۔ بالوں کو وہ آج دوپہر ہی نئے انداز میں سیلون سے کٹوا کر آئی تھی۔ اس نئے ہیئر کٹ میں اس کے بالوں کے قدرتی کرلز اور بھی اچھے لگ رہے تھے۔ آج سردی چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے بڑے اہتمام سے اس نے کوٹ اور ہیٹ بھی پہنا تھا۔ ماما جانی کو خدا حافظ کہتی ہوئے عباد کے گھر آ گئی تھی۔ گیتی کا اپارٹمنٹ چونکہ عباد کے اپارٹمنٹ سے نزدیک تھا، لہذا اس کے اور عباد کے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ پارٹی میں جانے کے لیے وہ عباد کے گھر آ جائے گی۔ دوپہر میں جب عباد اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر واقع لانڈری روم میں لانڈری کے لیے آیا تھا، تب اس نے ہنیا کو فون کر کے اس سے پوچھا کہ آج وہ کس کلر کے کپڑے پہن رہی ہے۔ بلیک کلر کے، اس نے اسے بتا دیا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ پہنچی تو عباد تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا۔ جب ہنیا نے اسے پارٹی میں جانے کے لیے راغب کیا، پھر اس نے اس سے یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ پارٹی میں بہت اہتمام سے تیار ہو کر چلے گا۔ آج گیتی کے ہاں پارٹی میں شریک لوگوں کو ان کی تیاری اور خوش لباسی کے حوالے سے مختلف خطابات دیے جانے والے تھے۔ ان خطابات میں ایک خطاب کپل آف دی ایوننگ کا بھی تھا، جو آج پارٹی میں شریک سب سے پرفیکٹ کپل کو دیا جانا تھا۔ گیتی اپنی پارٹیز میں ایسی ایکٹیویٹیز ضرور رکھا کرتی تھی۔ باقاعدہ ایک باکس رکھ دیا جاتا تھا جس میں لوگ اپنا اپنا ووٹ خاموشی سے ڈال دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی آج بھی ہونا تھا۔ عباد اس وقت تو ہنسی مذاق میں ساری بات کو ٹال گیا تھا، مگر اس وقت جب وہ جس اہتمام سے تیار نظر آ رہا تھا، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے ہنیا کی بات کو سیریسلی لیا تھا۔ ابھی میں چاہتی ہوں آج پارٹی میں کپل آف دی ایوننگ ہم ہی دونوں قرار پائیں۔ دل سے چاہے وہ اس کی اس فرمائش پر جتنا بچکانا اور اممیچور سمجھ رہا ہو، پر اس نے اس کی بات ٹالی نہیں تھی۔ دیکھ لینا ابھی، آج کپل آف دی ایوننگ نہ ہم ہی ہوں گے۔ وہ بے تحاشا خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ عباد کے ساتھ کسی پارٹی میں جانا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عباد اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے عباد کو بتایا کہ گیتی نے گٹار کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور اس نے بطور خاص کہلوایا کہ آج عباد پارٹی میں سب کو گٹار پر کچھ اچھی اچھی دھنیں سنائے گا۔ عباد نے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے لیا تھا۔ باہر کرسمس کی اتنی رونق تھی۔ پیدل چلیں ہنی؟ گیتی کا اپارٹمنٹ عباد کے گھر سے نزدیک تو تھا ہی، پر واکنگ ڈسٹینس پر نہیں تھا، مگر کرسمس کے موقع پر نیو یارک کی سڑکوں پر بے تحاشا رونق اور گہما گہمی ہوتی تھی۔ اس سے لطف اندوز ہوتے انہوں نے پیدل چلنے سے زیادہ بہترین کچھ نہیں سمجھا۔ عباد کے ساتھ ساتھ اس کا بھی یہی موڈ ہو رہا تھا کہ نیو یارک کی سڑکوں پر کرسمس کی رونقوں اور ہنگاموں کو انجوائے کرتے گیتی کے گھر پہنچے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ موسم بے انتہا سرد تھا۔ سب کچھ پہنے ہونے کے باوجود بھی سرد ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر مجال تھی جو یہ سخت ترین سردی لوگوں جوش و خروش اور تہوار کی رونق کو کچھ کم کر دیتی۔ عباد نے ایک اسٹور پر رک کر گیتی کے گھر لے جانے کے لیے کرسمس کیک، چاکلیٹ کا باکس اور ایک فلاور شاپ سے پھولوں کا بڑا گلدستہ خرید لیا تھا۔ پھول اس نے پکڑ لیے تھے، باقی دونوں چیزیں عباد نے اٹھا لی تھی۔ سال کا یہ واحد موقع ہوتا ہے جب نیو یارکرز نائس اور فرینڈلی نظر آتے ہیں، عباد اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اسے چھیڑنے کے لیے اکثر اس طرح کی باتیں بولا کرتا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو نیو یارکرز کو سنوب بولا کرتا تھا۔ انہیں ہر وقت خود کو بہت مصروف پوسٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور چونکہ ایک نیو یارکر تھی تو برا مان کر جھٹ بولا کرتی تھی۔ بڑے شہروں کے بارے میں لوگ یہی غلط فہمی رکھتے ہیں۔ اصل میں بڑے شہروں میں رہنے والے تیز رفتار زندگی گزارتے ہیں۔ 7:30 بجے وہ دونوں گیتی کے گھر پہنچے تو تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ گیتی نے گرم جوشی سے ان دونوں کا استقبال کیا۔ ہنیا کے ہائی اسکول کے دنوں کے چند دوست جن سے اب وہ کم خاص موقعوں پر ملنا کرتی تھی پارٹی میں موجود تھے۔ وہ سب چونکہ آج عباد سے پہلی مرتبہ مل رہے تھے، اس لیے ابتدائی تعارف اور رسمی خیر خیریت ہی سے ہوئی تھی۔
گیتی سے اپنے گھر جب بھی مدھو کرتی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ وہ اس کے لیے اس طرح کی حلال ڈشز کا بھی اہتمام ضرور کرے جنہیں وہ بآسانی کھا سکے۔ اس کے اپارٹمنٹ کا لیونگ روم، ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیونگ روم میں ایک طرف بڑا سا خوبصورت کرسمس ٹری سجا ہوا تھا، فل والیوم میں میوزک بج رہا تھا، قہقہے لگ رہے تھے۔ مختلف لوگ گیتی کے یاد دلانے پر وقتاً وقتاً باکس کے پاس رکھی چھوٹی چھوٹی چٹس پر بیسٹ ویل ڈریس مین، بیسٹ ویل ڈریس لیڈی، لیڈی آف دی ایوننگ، مین آف دی ایوننگ اور کپل آف دی ایوننگ کے ناموں کا اندراج کر کے اپنی اپنی پرچیاں باکس میں ڈالے جا رہے تھے۔ چند منچلوں کا گروپ تیز میوزک پر ڈانس کرنے میں مشغول تھا۔ وہ اپنے اور عباد کے لیے پلیٹس میں کچھ ڈال کر لانا چاہتی تھی۔ عباد کو سب دوستوں سے ملوانے اور متعارف کرانے کی مصروفیت میں ابھی ان دونوں نے کچھ لیا ہی نہیں تھا۔ ابھی کیا لوگے؟ وہ صوفے پر اس کے برابر سے اٹھنے لگی۔ جو دل چاہے میرے لیے بھی اپنی پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ اٹھی اور میز پر سے ایک پلیٹ اٹھا کر اس میں اپنے اور عباد کے لیے کافی کچھ ڈال کر فورکس اور چمچے لے کر واپس آ گئی۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ کولڈ ڈرنک لینے جانے لگی۔ کیا کولڈ ڈرنک بھی ایک ہی گلاس میں لے کے آؤں؟ اس نے تو مذاق میں پوچھا تھا، مگر عباد نے سنجیدگی سے سر اقرار میں ہلا دیا۔ آج وہاں سب شیمپین اور ریڈ وائن پی رہے تھے۔ اسپرائٹ اور کوک کی بوتلیں رکھی ان لوگوں کے لیے تھیں۔ اس نے بوتل میں سے ایک گلاس میں اسپرائٹ ڈالی اور واپس عباد کے پاس آ گئی۔ واؤ، سو رومانٹک! وہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں ساتھ بیٹھ کر کھانے اور باتیں کرنے میں اتنے مگن تھے کہ اپنے ارد گرد سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ کیتی نے مسکراتے دونوں کو کہا، اگر آپ دونوں برا نہ مانے تو میں آپ دونوں کی ایک تصویر کھینچ سکتی ہوں۔ اصل میں تم دونوں اس وقت ساتھ بیٹھے اتنے اچھے لگ رہے ہو، میں بتا نہیں سکتی۔ کیتی ان دونوں کو اس سے بولی تو ان دونوں نے چونک کر سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ باقی لوگ جسے بھی کہیں، پر میرے لیے پارٹی کا سب سے شاندار کپل نہ تم ہی ہو۔ وہ کپل جسے دیکھ کر دل میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ دوست کے محبت بھرے تعریفی تبصرے پر فقریہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ عباد تھینکس کہتا بے ساختہ ہنسا تھا۔ کیتی نے ان دونوں کی اسی انداز میں بیٹھے ایک تصویر کھینچ لی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ برف باری نے لوگوں کی جوش و خروش اور بھی بڑھا دی تھی۔ گیتی نے شور و غل مچاتے تمام لوگوں کو خاموش کرایا۔ گٹار عباد کے ہاتھ میں لا کر پکڑا دیا۔ اس نے ایک خوبصورت دھن بجانا شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ جو ہنگامے شور شرابے کے موڈ میں تھے، وہ اپنی جگہ سکون سے بیٹھ کر گٹار سننے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے خوبصورت دھن کے زیر اثر آتے جا رہے تھے۔ عباد نے اپنا کوٹ اتار کر ہنیا کو دے دیا تھا، جسے وہ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ قمیص کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی اور ٹائی بھی قدرے ڈھیلی کر کے کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر بیٹھا وہ دھن بجا رہا تھا۔ باہر ہوتی برف باری جو گیتی کے اپارٹمنٹ کی بڑی بڑی ونڈوز سے صاف نظر آ رہی تھی، روئی کے گالوں کی طرح آسمان سے گرتی برف اور اندر ایک رومانٹک سی دھن۔ وہ دھن بجاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے بہت خوش بیٹھی تھی۔ وہ صرف ایک دھن سنانے بیٹھا تھا، مگر وہاں موجود ہنیا کے دوستوں نے اب اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو یہ دھن پسند آ رہی تھی، وہ مزید دھنیں سننا چاہتے تھے۔ پارٹی ابھی اپنے جوبن پر تھی، مگر چند لوگ چونکہ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے تو گیتی باکس کھول کر آج کون کس اعزاز کا حقدار قرار پایا ہے اعلان کرنے لگی تھی۔ ہنیا کی خواہش کے مطابق کپل آف دی ایوننگ وہ دونوں ہی قرار پائے تھے، اور وہ بھی بڑی غالب اکثریت سے۔ آج یہاں دوسرے کئی کپلز ایسے ہیں جو ہنیا اور عباس سے زیادہ خوش لباس، خوش شکل ہیں، مگر جو کیمسٹری ان دونوں کے بیچ نظر آ رہی ہے نا، جو ایک ہونے کا احساس ان دونوں میں ہے، وہ کسی میں بھی نہیں۔ گیتی نے ان دونوں کو بیسٹ کپل قرار دینے کے بعد کہا۔ عباد مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پتا تھا وہ اس وقت مارے خوشی کے پھول ہی نہیں سما رہی، اور وہ اس کے چہرے سے سمجھ گئی کہ وہ یہاں سے اب اٹھنا چاہتا ہے، اس لیے فوراً خود ہی بولی، چلیں ابھی؟ ہاں تم یہاں ٹھہرو، میں گھر سے گاڑی لے کے آتا ہوں۔ گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے پیدل آئے تھے ایسے ہی چلیں گے نا، سڑکوں پر رونق دکھتے ہوئے۔ اس وقت برف اتنی نہیں ہو رہی تھی ہنی، اب باہر برف پڑ رہی ہے، ٹھنڈ بھی یقیناً زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ جا کر وہاں سے اپنی گاڑی لانے، پھر نیچے سے کوئی کیب روکنے کی بھرپور موڈ میں تھا، مگر وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ برف باری میں اس کا ہاتھ تھام کر روشن جگمگاتی سڑکوں پر چلنا کتنا رومانٹک تھا۔ میں اتنی نازک نہیں ہوں آبی، اس موسم کی عادی ہوں۔ نیو یارک کی سردیاں، برف باری، میں اس میں پیدا ہوئی ہوں، بڑی ہوئی ہوں۔ پلیز آبی نا، پیدل چلتے ہیں رات میں، اس وقت برف باری میں پیدل چلنا اتنا اچھا لگے گا، پلیز۔ وہ اس کی پلیز سے ہار مان کر چپ ہو گیا تھا۔ عباد اس اسٹینڈ جس پر تمام مہمانوں کے اوور کوٹ ٹنگے تھے، وہاں سے اپنا اور اس کا اوور کوٹ اٹھا کر لے آیا تھا۔ جتنی دیر میں اس نے اپنا کوٹ پہنا، اس دوران اس کا ہیٹ اور گلوز پکڑ کر کھڑا رہا۔ ہنیا کا ایک دوست جو اس منظر کو دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے گیتی جو قدرے دور کھڑی تھی زور سے آواز دے کر کہا، آج اور کچھ صحیح دیا گیا ہو یا نہیں، بیسٹ کپل کا اعزاز بالکل درست دیا گیا ہے۔
اس نے ہنیا سجاد اور عباد عزیر کی جوڑی کو جنت میں بنائی جوڑی قرار دیا گیا۔ خوش ہو اب؟ تمہیں بیسٹ کپل کا ٹائٹل چاہیے تھا، مل گیا۔ سب کو خداحافظ کہہ کے جب وہ دونوں باہر نکلے تب عباد نے اس سے پوچھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے مگر نیو یارک کی سڑکوں پر ابھی کرسمس کی رونقیں ہنگامے ذرا بھی مان نہیں پڑے تھے۔ برف باری اور سردی کی شدت نے بھی لوگوں کے ذوق و شوق اور ایکسائٹمنٹ کو کم نہیں کیا تھا۔ شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔